آج 27ویں شب ہے اور ہمارے اسلاف اس مبارک رات کو بطور شب قدر مناتے آ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو اختصار سے کرنی ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہاں قیام اللیل یعنی صلاۃ التسبیح اور اس کے بعد دعا ہونی ہے۔ ٹھیک 1 بجے اس کا وقت ہے، آپ لوگوں کو اس میں بھی شریک ہونا ہے، اس لیے اللہ کی توفیق سے کچھ معروضات شب قدر کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کے ثبوت کے لیے قرآن مقدس میں پوری ایک سورت موجود ہے جسے سورہ قدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سورہ قدر کا شان نزول ممکن ہے کبھی آپ نے شب قدر میں مجھ سے سنا ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بندے کا تذکرہ کیا کہ اس نے بہت طویل عرصے تک روزے رکھے، عبادتیں کی، جہاد کیا، اور اسی طرح لمبی عمر والے عابدوں کے تذکرے جب ہوئے حضور علیہ السلام نے خود کیا صحابہ کے سامنے، پھر صحابہ نے ایک سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی، کوئی 500 سال، کوئی اتنے سال، کوئی اتنے سال، اور ہم لوگوں کی عمر طبعی 60-70 سال ہوتی ہے، تو ہم کیوں کر ان کی نیکیوں کے برابر پہنچ سکیں گے؟ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی اور امت کے حوالے سے سرکار علیہ السلام ایک سوچ میں پڑ گئے اور اپنے سر انور کو حضور نے جھکا لیا۔ محبوب کی پریشانی یا محبوب کی بے چینی مشیت کو کب دیکھی جانی تھی؟ تو اللہ نے بلبل سدرا کو سورہ قدر لے کر کے بھیج دیا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور تم نے کیا جانا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سوال عمر کے متعلق ہوا تھا، عمر بڑھا دی جاتی
شب قدر کیوں دی گئی؟ تو صحابہ کو جو عمر کے متعلق سوال تھا وہ نیکی کی حرص کی بنیاد پر تھا کہ ان کی نیکیاں سینکڑوں سال کی ہوگی اور ہماری عمر تو 60-70 ہی سال ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جو 80-85 سال سے بہتر ہے. یعنی اس میں اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو اللہ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا. عمر نہیں بڑھائی، ایک رات ہی 80 سال سے بہتر عطا کر دی. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں کی عمر 500 سال ہوئی ہے، 700 سال ہوئی ہے، اگر انہوں نے عبادتیں کی ہے تو ان کے کچھ گناہ بھی ہوں. اور اگر ہماری زندگیاں بھی 500 سال ہوتی تو 60-70 سال میں ہم جو گل کھلا رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں اپنے اعمال اور ہم بھی جانتے ہیں. تو 60-70 سال کی عمر میں جو گناہ کر رہے ہیں، اگر 500-400 سال کی عمریں ملتی تو خدا جانے کیا کرتے. تو اللہ کو چونکہ محبوب سے پیار ہے، تو پیار جو محبوب سے ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے. تو زندگی نہیں بڑھائی، ایک رات 80 سال سے بہتر اور افضل عطا کر دی تاکہ تمہیں نیکی چاہیے نا. تو 500 سال 1000 سال جینے والا دوسرے نبی کا امتی محشر میں جو نیکی لے کر نہیں آئے گا، وہ میرے محبوب کا 60 اور 70 سالہ عمر والا امتی وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، کیونکہ ایک رات جو ان کو 80 سال سے بہتر مل گئی ہے. اس لیے اللہ نے عمر بڑھانے کی، اچھا اگر عمر مل جاتی اتنی تو پھر اس میں سونا بھی ہے، کاروبار بھی ہے. اللہ کا کتنا کرم کہ ایک رات ہی 80 سال سے بہتر دے دی کہ اس رات نہ سونا. اگر 80 سال عبادت گزار بننا چاہتے تو اس رات نہ سونا جو رات لیلۃ القدر ہے، اس میں پھر جاگتے ہی رہنا، پھر اس میں کوئی کام بھی نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ پھر اس رات کھانا بھی مت کھاؤ، جتنا ٹائم کھانے میں جائے گا اتنا وقت بھی عبادت میں گزار. آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ افطار دودھ سے کر لو تاکہ کچھ طاقت تمہارے اندر رہے، اور رات کا کھانا اور سحری ایک ساتھ کر لینا، یعنی پھر مؤخر کر دو، اس رات کھانے کو بھی مؤخر کر دو، تاخیر کر دو، اس میں سحری اور عشائیہ دونوں ایک ساتھ کر لینا تاکہ یہ ٹائم بچ جائے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے. میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں. جب ٹائٹ کوئی چیز کمر میں باندھی جائے تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے اور اس میں کھڑے رہنے کے اندر جو ہے وہ انسان کو مدد ملتی ہے. تو ایک تو عرفن ہے کمر کسنا اور ایک تو حقیقتاً ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب یہ کام کر کے ہی رہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے. یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات عبادت میں. بلکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی آپ نے سنا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر، آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں، کچھ سو بھی جایا کریں. یعنی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے کچھ آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں. عبادت کا اتنا ذوق تھا، لیکن اتنی عبادت کرنے والے رسول شب قدر میں اور زیادہ کرتے تھے. فرماتی تھی اما عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا
شب قدر میں عبادت کرتے ہیں۔ تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 24 کو یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے، وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی، 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے، چونکہ معتکف تو رہتے ہی تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں، جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی۔ پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو معتکف نہیں تھے۔ آقا کی تو ہر رات عبادت میں ہی گزرتی تھی۔ پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی۔ پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہے۔ پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی، اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے، کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی، اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی۔ تو 27ویں تاریخ کو تو، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے۔ اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے، ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے کلمے ہیں 9، تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں، اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے، 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے، اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے، صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے۔ آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق عدد کو پسند کیا اور اس طاق میں 7 کو زیادہ پسند کیا۔ تو شب قدر جو 27ویں کا قول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شب قدر ہونی ہے تو یہ 7ویں رات ہے، اس 7ویں رات ہونے کی وجہ سے
اس لیے شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے، موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے، اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا، سفید سورج نکلتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھی شب قدر کی، تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا، اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے سچ فرمایا۔ تو یہ رات کی بڑی علامتیں ہیں، اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی۔ اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے۔ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے، نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں۔ کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ، کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں؟ اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ دعا تو کریں، کون سی دعا زیادہ کریں، وہ بھی سکھا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو عفو ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، سو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، ہو سکے کچھ نوافل پڑھو، اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ، اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے۔ جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا۔ اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو حج میں بھی نہیں ہے، جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے، اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ لیکن شب قدر ملنا چاہیے، اور وہ متعین نہیں ہے، لیکن ہم تو بس اللہ پر امید کرتے ہوئے جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر
یہاں تک آپ نے سنا. اب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے. پھر فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح, اور اس رات فرشتے آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر تک وہ لوگوں کے لیے جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں, ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے, اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا تنگ کر دینے والی رات, یا تنگ ہو جانے والی رات, یا تنگی کی رات. حیرت ہے, اتنی مبارک رات ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تنگی کی رات یا تنگ کر دینے کی رات. تو اس کا نام تنگی کی رات کیوں ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے, اسی لیے اس کو تنگی کی رات کہتے ہیں. فرشتوں کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے, یعنی قدم رکھنے جگہ نہیں رہتی فرشتوں کو. اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ وہ رات بھر مصافحہ کرتے ہیں, مغرب سے لے کر فجر تک. کن سے؟ عبادت کرنے والوں سے. فرشتے مصافحہ کرتے, فرشتے زیارت کرتے ہیں, تمہاری دعاؤں میں شریک رہتے ہیں. اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں, اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, یا بدن پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے, یا عبادت میں کیف و سرور ملنے لگے, تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کر رہے ہیں, جبریل امین تم سے مصافحہ کر رہے ہیں. اور یہ جبریل اور فرشتے شب قدر میں کیوں آتے ہیں, یہ بھی ایک خاص بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اور جبریل پورا سال بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ مولا ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں, ہم سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں. حیرت ہے, فرشتے آخر ہم ان سے بہتر عبادت زمین پہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہم کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو فرشتوں کے بس میں نہیں ہے. وہ عبادتیں کیا ہے؟ وہ عبادت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, محتاجوں کی مدد کرنا, صدقہ دینا, بیماروں کی عیادت کرنا. حتیٰ کہ یہ عبادت کہ اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس کے بدن پر چادر نہیں ہے تو اس کے بدن پر عذرائے شفقت چادر ڈال دینا, یہ بھی عبادت ہے, یہ فرشتوں کے بس کی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے, وہ چادر پھینک دیا, تم نے چادر اس کے اوپر اڑا دیا, تو بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا. فرشتوں کے بس کا نہیں ہے وہ, کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے, فرشتوں کا بھائی نہیں ہے, وہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کریں گے؟ فرشتوں کی بیوی نہیں ہے, وہ محبت کس کو دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا جو ہم نہیں کر سکتے اور تیرے بندے جو کرتے ہیں ہم سے بہتر والی عبادت, تو ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں. وہ سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ شب قدر میں ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں. انسان تو کتنا خوش نصیب ہے, اگر تو صلہ رحمی کرے, لوگوں سے پیار کرے, اگر تو لوگوں سے محبت کرے تو تیرا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے تیری زیارت کے لیے آتے ہیں, تجھ سے مصافحہ اور تجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہت. اور شب قدر کب ہوتی ہے ایک راز ہی کھول دوں تاکہ پتہ چل جائے. فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس رات تو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ عبادت کر, وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے. شب قدر میں بھی سوتا پڑا رہے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں گناہ کرے تو کیا ملے گا؟
شب قدر میں ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا رہے اور تیرا دل و دماغ کاروبار میں رہے تو کیا ملے گا؟ اور اگر تو نے 2 رکعت نماز کسی رات میں دل کو حاضر کر کے اس کی محبت میں پڑھ لیا تو وہی تیرے لیے شب قدر ہے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں عبادت میں گزارنا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ حالانکہ علم دین سیکھنا سکھانا یہ نفل عبادتوں میں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہم نے اپنی محفل کر لی ہے، اور کل پرسوں بھی محفلیں ہوگی، زندگی رہے گی تو بیانات کی محفلیں ہوتی ہی رہے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر سے مسجد میں آئیں۔ ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قیام اللیل کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد اللہ جتنی توفیق دے اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر ذکر ہوگا، اور خاص طور پر تصور مدینہ میں دعا ہوگی۔ انشاءاللہ تصور مدینہ میں جو دعا ہوگی وہ کیبل پہ نشر کی جائے گی، تاکہ جو خواتین عورتیں ہیں وہ اس دعا میں شریک ہو سکے اور اس دعا کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعائیں بھی کریں، کچھ تلاوت بھی کر لیں، اور پھر اگر کوئی ضرورت ہو تو اس سے فارغ بھی ہو لیں، اور جلدی سے مسجد میں آ جائیں تاکہ ہم وقت مقررہ پر ساری عبادتیں کر سکیں۔ کیونکہ شب برات اور شب قدر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شب برات میں نفل روزہ ہوتا ہے، کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، اور پانی بھی پی لیا تو سحری ہو گئی، لیکن یہاں اعتکاف والوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں 3 بجے سے پہلے اپنی محفل ختم ہی کرنی پڑے گی تاکہ اعتکاف والے سحری کر لیں اور ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو سحری سے پہلے پہنچ سکے۔ تو یہ اعلان ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو نہیں ہیں 1 بجے کا ٹائم ہے وہ بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، جو موجود ہے وہ ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائیں۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم۔